اس کے لیے رب کی عدالت میں دلیل بن جائیں گی، اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ساری زندگی محمد الرسول اللہ کو دکھ دینے والا، آپ کو تکلیفیں پہنچانے والا یہ ابی بن خلف جنت کے بالا خانوں میں ہوگا۔ جو اقتدار کا مالک ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر کل قیامت والے دن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے اپنے بندوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ من حافظ علیہا، جس نے 5 نمازوں پر محافظت کر لی، محافظت کر لی 5 نمازوں پر، ساری زندگی پڑھی، جس نے محافظت کر لی یہی 5 نمازیں قیامت کے دن کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ، اس کے لیے رب کی عدالت میں دلیل بن جائیں گی، اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے نور، روشنی بن جائیں گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، میرے لفظوں پر نہیں، اللہ کی قسم میرے لفظ نہیں ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظوں پر اگر یقین ہے نبی کی صداقت پر، تو پھر ٹھنڈے دل سے ضرور اس پر غور کرنا، ان لفظوں پر۔ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس بندے نے 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی، کہلائے وہ اپنے آپ کو مومن، کہلائے مسلمان، صدوائے اپنے آپ کو اہل سنت، صدوائے اپنے آپ کو اہل حدیث، کرے دعوے عشق رسول کے، محبت رسول کے، صدقے واری قربان کے، لگائے نعرے۔ من لم یحافظ علیہا، جس نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی، لم تکن لہو نورن، یہ دعوے، یہ قربانیاں، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ صدقے خیرات، اللہ کی قسم لم تکن لہو نورن، یہ قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں بنیں گے، ولا نجاتن ولا برہانن، رب کی عدالت میں دلیل نہیں بنیں گے، ولا نجاتن، نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ ابْنِ خَلْفٍ، ناطق وحی، سرور کونین، تاجدار مدینہ، الصادق المصدوق، فرماتے ہیں ایسا بندہ نمازوں کی 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کرنے والا قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ رب کے، اللہ کی زمین پر بڑے بڑے دشمن، یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جنت میں، جنت الفردوس میں ٹھکانا ہوگا ان کے پاس، فرعون کے پاس کہاں ہوں گے؟ قارون جنت میں ہوگا۔ ساری زندگی محمد الرسول اللہ کو دکھ دینے والا، آپ کو تکلیفیں پہنچانے والا یہ ابی بن خلف جنت کے بالا خانوں میں ہوگا۔ امام الانبیاء نے کہا نمازوں کی محافظت نہ کرنے والے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرعون یہ تھا بادشاہ مصر کا، صدر، وزیر اعظم، اس کا مطلب ہے جو صدر ہو کر، وزیر اعظم ہو کر، آرمی چیف ہو کر، جو اقتدار کا مالک ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر کل قیامت والے دن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور حامان تھا اس فرعون کا وزیر، اور جو وزیر ہو کر وزارت کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا تھا، ان وزیروں کا حشر اللہ کی قسم قیامت والے دن حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ قارون تھا سیٹھ، مالدار، دولت مند، خزانوں والا، جس کو اپنے دولت، اپنے خزانوں کے اوپر ناز تھا، وہ اپنے دولت اور خزانوں کو لپیٹتے سمیٹتے کی وجہ سے نماز چھوڑتا تھا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ابی بن خلف
یہ تھا تاجر مکے کا، چودھری بھی تھا، جو چودراہٹ کی وجہ سے، اپنی تجارت کی وجہ سے نمازوں سے غافل تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، ضائع کرتا تھا، اس کا حشر کل قیامت والے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ سارے رب کے بڑے بڑے دشمن جہنم میں ہوں گے، یہ رب کے بڑے بڑے دشمن جہنم میں ہوں گے۔ قرآن میں لکھا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے کہا میں جہنم کا دروغہ نہیں ہوں، میں کسی کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں۔ میری بات ہو تو نہ ماننا، اس پر غور نہ کرنا ٹھنڈے دل سے۔ اگر اس نبی کی بات ہے جس نبی کی زبان پر ہمیں یقین ہے کہ اس زبان سے غلط لفظ نہیں نکل سکتا، تو پھر میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے غور ضرور کرنا پڑے گا، مجھے آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا، مجھے بھی۔ ہم کہاں کھڑے، ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کما رہے ہیں، کیا سنوار رہے ہیں، کیا برباد کر رہے ہیں ہم؟ ممکن ہے یہ بات؟ کیا خیال ہے، ممکن ہے یہ بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے؟ ممکن ہے، ممکن ہے۔ قسم اللہ کی، سارے کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، سورج چاند ستارے بکھر سکتے ہیں، آسمان پھٹ سکتا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آپ کی دکانیں، مکانات، یہ ریزہ ریزہ ہو کے فیکٹریاں، کارخانے، پہاڑ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ قسم ہے پروردگار کی، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، میرے لفظ نہ سمجھنا ان کو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری گزارش ہے، دیکھیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی کیفیت کیا تھی؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہماری ماں کہتی ہیں اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت میں افاقہ ہوا، مقرر کیا ہوا تھا ابو بکر صدیق کو کہ آپ کی غیر موجودگی میں جماعتیں کروائے۔ ابو بکر صدیق کروا رہے تھے جماعتیں، سکت نہیں تھی مسجد تک پہنچنے کی۔ جب افاقہ محسوس کیا نا، آپ کو اندازہ ہوا میں مسجد تک جا سکتا ہوں، کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ابو بکر جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ادھر امام الانبیاء کو ایک کندھے سے سہارا حضرت علی نے دیا، دوسری کندھے سے سہارا دوسرے صحابی نے دیا، اور لے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اٹھاؤ صحیح بخاری۔ ہماری ماں کہتی ہیں پیارے پیغمبر کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے، اور زمین پر لینیں بن رہی تھی پاؤں کے گھسیٹنے کی وجہ سے۔ مطلب ہے اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی خود اپنا پاؤں مبارک اٹھا کے آگے رکھ سکتے۔ قسم اللہ کی، اتنی طاقت نہیں ہے، وہ زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، دو بندوں کے سہاروں سے۔ فکر ہے مسجد کی، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔